سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ درود لامحدود اس محبوب رب الودود کی ذات اقدس پہ جو رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، حبیب دو عالم ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا ہیں۔ سلام آپ کی آل پاک پر اور آپ کے پیارے اصحاب اور انصار پر۔ خواتین و حضرات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ یہ زلزلے اتنی بڑی تعداد میں کیوں آتے ہیں، تو ام المومنین نے فرمایا کہ جب عورتیں غیر محرموں کے سامنے بلکہ ان کے لیے خوشبو لگائیں، ان کے سامنے کم لباس پہننے میں یا ننگ و عار کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، اور پھر زنا عام ہو جائے، شراب اور موسیقی عام ہو جائے، تو پھر زلزلے ہی کی توقع کی جانی چاہیے۔ یعنی معاشرے میں جو تباہی ہے اس کی کہیں نہ کہیں بنیاد ہم خود ڈال رہے ہیں، اب وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ اور جب یہ زلزلے آتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں قیمتی جانوں کا نقصان پیش کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہ مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے۔ کاش انسان اتنا خبردار ہوتا کہ حق اور واقعات اور حالات سے پہلے ہی خبردار ہو جاتا، اور پھر وہ ایسی حرکات اور سکنات کرتا ہی نہیں۔ بارکیف بعض اوقات قدرتی آفات ہمارے لیے آزمائش بن کر آتی ہیں، بعض اوقات ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں۔ گزشتہ ایام میں ہمارے برادر اسلامی ملک ٹرکی میں زلزلہ آیا، اور ازمیر شہر میں آپ نے دیکھا بڑی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، اور ہم اپنے اس برادر ملک کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم ٹرکی میں موجود ہر اہل ایمان کلمہ گو کے لیے دعا گو ہیں، اور ہر انسان کے لیے کہ پروردگار اس کو حفظ و امان میں رکھے، اس کے لیے راحت کا اور قرار کا سامان مہیا کرنے میں ہم سے کام لے، اور اگر ہو سکے تو ہم کسی کے کام آ سکے۔ آج اسی انداز سے کہ ہم ربیع الاول کے اس تسلسل سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے، اپنے برادر ممالک کو بھی یاد رکھیں گے، ساتھ ساتھ ان کے غم میں شریک بھی ہیں، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار خاص رحمت فرمائے گا۔ ہم آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں ہمارے معزز مہمانوں کو، کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے لیے آسان ہو جائے گا سیرت نبی کے دیگر پہلو کو سمجھنا، جس میں تجارت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اور پھر چھوٹوں سے کس طرح گفتگو ہوتی ہے، خواتین کے ساتھ کیسے گفتگو ہوتی ہے، اور پھر کچھ معاملات بڑی سختی کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جہاں آپ کو سخت ہونا پڑتا ہے وہاں بھی رحمت للعالمین کا کیسا اخلاق ہے اور کیسا آپ کا کردار ہے۔ اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہم سب کے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے عالم دین ہیں، اور بخوبی اپنا کام انجام دے رہے ہیں، محتمم ہیں جامعۃ العربیہ مدینہ العلم کے، جو سرجانی ٹاؤن میں واقع ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں سلام کے ساتھ مفتی حماد مدنی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے آج کے تیسرے مہمان بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، اور بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ عالم بھی ہیں، یعنی اپنی زندگی کو رائے حق کی سربلندی کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ مولانا زاہد مقبول صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آج آپ سے کلام بھی سنیں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، لیکن گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں سب سے خوبصورت پہلو اگر تلاش کیا جائے تو عمر گزر جائے گی، مگر ہر پہلو ایک کے بعد نور بعد علی نور ہے۔ مگر آپ تجارت کے معاملے میں کیسے تھے؟ جب کسی سے عہد و پیمان کرتے تھے تو کیسے تھے؟ اور خاص طور سے لین دین کے معاملات میں ہمارے یہاں بڑی بد عہدی ہوتی ہے، تو حضور کی شخصیت میں وہ نکھار کیسے بیان ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کا تعارف۔ جی، قرآن شریف کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ کہ جتنے یہ زمین ہیں، سارے زمین کے درخت اللہ تعالیٰ قلم بنا دیں، اور یہ سمندر اس جیسے 7 سمندر اور آئیں اور وہ سیاہی بن جائیں، اور ہم اللہ کی یا اس کے رسول کی تعریف کرنا کہنا شروع کریں، تو اللہ فرماتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ، نہ اللہ کی تعریف پوری ہوگی۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین و محدثین متفق ہیں، جیسے اللہ رب العزت کی تعریف مکمل نہیں ہو سکے گی، ایسی اللہ کے محبوب جناب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کوئی ایک پہلو بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہر چیز
وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائے، عہد و پیمان بیان فرمائے، انہوں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن شریف کی ہر آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اجاگر فرما سبحان رہی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت بھی، معاملات بھی، معاہدات بھی، سارے نور علی نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تجارت کے معاملات میں بھی دیکھا جائے، بلکہ میں کہتا ہوں زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مشغلے میں آپ مثال ہیں، روشن مثال۔ اسی لیے تو قرآن جیسی کتاب آپ کو آئیڈیل بتا رہی ہے، یعنی وہ کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ علامہ صاحب، حضور بچوں سے کس طرح شفقت فرمایا کرتے تھے خاص طور سے؟ یعنی جو معاملات ہوتے ہیں، ہم تو ہمارے معاشرے میں بچوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، جھپٹ دیا جاتا ہے، ناراض کر دیا جاتا ہے، یا پھر ہم بچوں پہ جبر کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں۔ حضور کی شخصیت میں نکھار وہ ذرا سمجھائیے گا، بچوں کے سے کیسے پیش آتے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ اتنی کثیر الجہاد شخصیت ہے، آپ زندگی کے کسی شعبے کا تعارف کریں، کسی شعبے کا نام لیں، ہر شعبے کے اندر رسول اللہ مشعل راہ نظر آتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو قرآن نے نمونہ عمل قرار دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ زمانے کے آئیڈیل، زمانے کے نمونے، زمانے کے تغیرات سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن رسول عربی کی شخصیت وہ ہے کہ زمانہ جتنا چاہے آگے چلا جائے، اگر ترقی اور دنیاوی اور اخروی نجات چاہتا ہے تو اسے پلٹ کے محمد عربی کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ آپ کے بچپنے کے کیا کہنے ہیں کہ آپ نے یہ تربیت بیان فرمائی کہ بڑوں کو ادب احترام کے طور پہ سلام تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن چھوٹوں میں سلام میں پہل کرنا یہ نبی کریم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ چھوٹوں کو پہلے آپ سلام فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بچوں کی اخلاقی تربیت ہوگی۔ جب بچہ یہ دیکھے گا بڑا مجھے سلام کر رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی دوسرے بڑے کو بڑھ کے سلام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو بڑا بڑے کو سلام کرنے کو تیار نہیں، سلام آج جان پہچان کا ہوتا ہے، جبکہ سلام کے لیے جان پہچان ہونا نہیں، اسلام ہونا شرط ہے۔ میرے سامنے میرا مسلمان بھائی کھڑا ہے، آج آپ سفر کر رہے ہیں، کسی کو انجانی طور پہ السلام علیکم اگر کہیں، وہ آپ کو 2 منٹ بعد پوچھے گا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کے کلمہ گو ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ سلام کے لیے جان پہچان، یعنی سلام سلامتی کا مذہب ہے۔ آج عالمی میڈیا جتنا اسلام کا سلامتی کا معاف کریں گے ڈھنگ اور ڈھونگ رچاتا ہے، یہ سب نامی ڈھونگ ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس کا نام ہی اسلام اور سلامتی اور تسلیم سے ماخوذ ہے۔ آتے جاتے سلام، ایک دوسرے پہ سلامتی اور تو رسول بچوں کے ساتھ آپ کا سیرت یہ تھی۔ میں نے ایک روایت میں یہ پڑھا کہ جب بچے کہیں کھانے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے تو بچپن میں جاہلیت کے دور میں بچے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے تھے، اس وقت رسول اللہ آپ اپنے ہاتھ دسترخوان سے روکے رہتے تھے اور ایسے جیسے یعنی اپنے خاندان کی وجاہت کا آئینہ تھے رسول اللہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ بچوں کے ساتھ وہ پہلو تھا کہ بچے بھی آپ کے گرویدہ تھے، بڑوں کے ساتھ وہ تھا کہ وہ سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جس عمر اور جس طبقے کا انسان بھی رسول اللہ کی پیروی کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا، ظفریاب ہو جائے گا۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ اور جس عمر کا، جس نسل کا، جس طبقے کا، جس قبیلے کا، جس رنگ و نسل کا انسان ہوگا، بلکہ اس سے آگے جنات بھی آپ کے دیوانے ہیں، کنکر بھی آپ کے دیوانے ہیں، پتھر شجر یہ سب آپ کے دیوانے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی سیرت ہے اس قابل کی اس کی دیوانگی اور اس کی عاشقی ہو اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ میں مولانا زاہد مقبول صاحب سے گزارش کروں گا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کچھ کلمات ایسے بیان ہوں کہ ہمارا دل بھی سرکار کی نعت پڑھے۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے
اور اہل بیت کی شان میں بہت ہی خوبصورت شعر سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خوش آمدید. ہم نے آج کے پروگرام میں خصوصی طور سے دعا کا بھی اہتمام کیا ہے اپنے ترکی بھائیوں کے لیے جو اس وقت زلزلے کی کیفیت سے گزر رہے ہیں, اور عالم اسلام میں الف لام میم کا یہ خاصہ ہے, جہاں جہاں مشکل آئے گی ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنا ایک خاص وقت ضرور دیں گے. میرے خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگا. آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیے گا, ہمیں آپ کا انتظار رہے گا, اور ساتھ شامل ہو کے انشاءاللہ ان بھائیوں کو دعا میں شریک رکھیں گے جس طرح سے بھی چاہیں گے. پروردگار رحم و عافیت فرمائے گا پاکستان پہ بھی اور دیگر ممالک پہ جہاں جہاں اہل اسلام اہل ایمان بس رہے ہیں. میں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ ہم نے مختلف پہلو پہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. سفر کے معاملات, عام طور سے ہم بہت سارے ایسے روزگار والے لوگ ہیں جو صبح و شام سفر کرتے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں, دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. تو حضور ختمی مرتبہ سفر کیا کرتے تھے, تو پھر آپ کی سنت کیسے ہوتی تھی, آپ معاملات کو کیسے نپٹاتے تھے, نماز اور دیگر مصروفیات اور واجبات اور فرائض کی ادائیگی کیسے کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سفر کا تو معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جب سفر پہ خود ہوتے تو پیچھے کسی کو امین یا ذمہ دار بنا کے جاتے کہ بھائی آپ کی میری غیر موجودگی میں آپ نے یہ معاملات کرنے. دوسرا, سفر کا طریقہ کار بڑا سنت عام ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. جی, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے تھے سفر کے لیے, جی, اور واپسی نبی علیہ السلام نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب, سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اچھا, تم میں سے جب بھی کوئی شخص سفر کے لیے نکلے تو کوشش کرے جیسے ہی کام لوٹیں وہ واپسی اپنے اہل و عیال کی طرف آ جائے. اچھا, اب جانے آنے کا سنت طریقہ کیا تھا, سرور کونین جب تشریف لے آتے 2 رکعت مسجد میں نماز پڑھ کے سفر کی دعا کرتے ہوئے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھتے ہوئے نکلتے, اور اپنا کام جب ہو جاتا تو ڈائریکٹ گھر نہ آتے, پہلے مسجد آتے. اور صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا دیکھو جب واپس آؤ تو پہلے اللہ کے گھر میں جاؤ, تاکہ تمہارے گھر والے کس حال میں, موبائلوں کا زمانہ تھا نہیں, پہلے ان کو اطلاع ہو جائے کہ وہ آپ جو ہے علاقے میں آ چکے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو خیریت سے واپس آ گئے. تو یہ سنت تھا. اور دن کے وقت سفر سنت ہے. اچھا, دن کے وقت سفر سنت ہے. تمام فقہا اسی بات پر مصر ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح کے اوقات میں, روشنی کے وقت میں سفر فرمایا کرتے تھے. باقی سفر کے دوران تسبیحات کا معمول ہو, تحمیدات کا معمول ہو, تلاوت کا معمول ہو. نماز چونکہ سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عادی کر دیے ہیں, اور عام نفلیں بھی معاف ہیں. تو انسان صرف فرائض کا جو عادی ہیں, جیسے عشاء کی 2 ہو گئیں, عصر کی 2 ہیں, ظہر کی 2 ہیں, اور مغرب اور فجر کی پوری ہیں, قصر کی نماز, اور واجب یعنی وطر کی پابندی کر لیں, اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ تسبیحات و تحمیدات. فرمایا جو سفر میں تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے, دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ 2 کام فرماتے, ایک تو اس شخص کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ہم ہر پہلو کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ اپنی زندگی کو حسین بنا سکے. علامہ صاحب سفر کے معاملات بھی ہو گئے, اب یہ ذرا بیان فرمائے گا کہ حضور عام طور سے تہوار کو کیسے منایا کرتے تھے, یعنی کہ عیدین جو آتی ہیں اس میں آپ کی خاصیت کیا ہوتی تھی بالخصوص, یا پھر دیگر مبارک مہینے جو آتے ہیں اس میں خاص طور سے اہتمام کیا کرتے تھے, کیا مزاج تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر رنگ اور ہر ڈھنگ اس لائق ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو رنگیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا عیدین کا استقبال کرنا یا ایسے مبارک ایام مبارک مہینے، جیسے کہ رمضان المبارک کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ آپ شعبان کے آخری ہفتے سے ہی اہتمام فرما لیتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ شعبان سے ہی معتکف ہو جاتے تھے. بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ اپنا بستر سمیٹ کے رکھ دیتے تھے، یعنی اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اب سونا نہیں ہے، خدا کی عبادت کے لیے تیار رہنا ہے. تیاری، استقبال. وہ نبی کی جس کا لہجہ لہجہ عبادت پروردگار میں گزر رہا ہے، وہ مزید اہتمام کر کے دراصل ہمیں تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ جب میں اس مقام محمود پہ ہونے کے باوجود عبادت سے غافل نہیں ہو رہا ہوں تو تمہیں تو عبادت کی اشد ضرورت ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اب تھوڑا خفیف کر لو نماز کو، ٹھہر جاؤ، آرام کر لو، وہ مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے. یہ عبدیت کی شان ہے. اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بندہ اللہ نے دوسرا بندہ کسی کو نہیں بنایا. آپ دیکھیں نماز میں کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ و عبدہ نہیں ہے، یعنی پہلے عبد ہونے کی گواہی کے پھر رسول. جب حضور جیسا بندہ ہی کائنات میں کوئی نہیں تو رسول اور نبی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو جملہ عادتاً کہتے تھے نا کہ حضور کے بعد نبی ہونا، میں کہا نبی آنا تو بہت دور کی بات. کوئی اگر یہ سوچ لے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے وہی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نبوت، رسالت، سارے مرتبے ختم ہے رسول گرامی پر، اخلاق پر مہر لگا دی رسول اللہ نے. عید میں یا تہوار میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے اپنا کپڑا دیکھتے ہیں، اپنا کھانا پکانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہوار کا طریقہ یہ نہیں تھا. آپ پہلے غربا کے لیے، مساکین کے لیے اہتمام فرماتے تھے. آج قربانی کے گوشت سے پہلے، آپ بقرعید سے پہلے ڈیفریزر کی قیمت آسمان سے باتیں کرتے ہیں. کیوں صاحب؟ گوشت میں ڈیفریز کرنا ہے. میڈیکل نے ثابت کیا ہے گوشت جتنا زیادہ رکھ کر کھائیں گے اتنا زیادہ بیمار کرتا ہے وہ آپ کو. شریعت کا حکم کیا تھا؟ 3 حصے بنا لو، اس کو مکس کر کر. یہ نہیں کہ روکا روکا آپ نے کوفتے کباب کے لیے رکھ لیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تمہیں اگر گوشت روکا پسند ہے، اللہ کی راہ میں تم چیچڑے اور ہڈی دے رہے ہو اور چاہ رہے ہو تمہیں نمبر 100 میں 100 مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. سارے گوشت کو ملانے کے بعد 3 حصے کرنے کا حکم ہے. ایک اپنا رکھیں، ایک غریبوں کا، فقراء مساکین کا، ایک اعزاء اقربا کا، دوستوں کا. تو اب غریبوں کے لیے اہتمام کریں. آج دیکھیں معاشرے میں کیا ہے، آج اپنے آپ پک رہا ہے، اس کی پرواہ برابر میں کیا پک رہا ہے، اس کا دروازہ بجا کے نہیں پوچھتے تم نے کچھ کھایا نہیں کھایا. سب سے پہلے غریبوں کو رسول اللہ یاد فرماتے تھے. آپ باقاعدہ صدقہ حضرت خدیجہ کے حوالے سے روایت میں ملتا ہے کہ اپنی ان کی یاد میں جب ذبح کرتے تھے ان کی سہیلیوں میں پہنچا دیا کرتے تھے تاکہ ایک رشتہ جو ان سے رشتہ قائم تھا وہ یاد رہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں خوشی کو دوبالا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں میں خوشی کو شامل کر لیا جائے. خوشی دیر پا ہو جاتی ہے اور غم کو بانٹنا چاہیے تاکہ غم ہلکا ہو جائے. نبی کریم کی سیرت یہی ہے کہ غریبوں کو شامل رکھتے تھے، فقراء کو، مساکین کو، تاکہ خوشی دوبالا. بہت پیارے. آپ نے تناول کا معاملہ، غذا کا معاملہ چھیڑا ہے، اور یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے کہ حضور تناول میں یعنی کھانے میں، غذا میں کیا پسند فرمایا کرتے تھے اور پھر طریقہ دسترخوان کیا ہوا کرتا تھا؟ ذرا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ سیرت کی کتابوں میں شمائل، میں نے شمائل ترمذی کو پڑھا، خصائل ترمذی کو پڑھا، اور سیرت کی کئی کتابوں میں رسول اللہ کا ہر عمل احاطہ تحریر موجود ہے. یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا فلاں سیرت کا مجھے نہیں ملا کہ رسول اللہ نے کیسے کیا، کام ہو ہی نہیں سکتا. باقاعدہ کھانے کے حوالے سے تو کئی دالوں کا حکم ہے کہ نبی کریم ان کو پسند فرمایا کرتے تھے. مگر روایات میں کہ مسور کی دال فرمایا کھاؤ کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی ہے. آپ اندازہ لگائیے، مسور کی دال آپ پسند فرماتے تھے. آپ بکری کا گوشت نرم فرماتے تھے، اور حضور یہ اہتمام فرماتے تھے بکری کا اگلے جسم کا حصہ، آگے کا حصہ، سینے کا اور اگلے قدم کا، پیچھے سے صرف آپ رعایت کیوں فرماتے تھے کیونکہ وہ نجاست کی گزرگاہ کا مقام ہے. اور یہ اتنے محبوب نبی ہیں کہ جہاں سے گزر بھی ہو رہا ہو نجاست کا وہ گوشت بھی الگ حلال ہے، بکری الگ ہے، لیکن اگلے حصے کا گوشت آپ پسند فرماتے تھے. اور بھوک سے کم کھاتے تھے. دسترخوان پہ جب تناول فرمانے بیٹھتے تھے چھوٹے کو پہلے دیتے تھے، خود بعد میں نکالتے تھے. تھوڑا نکالنا یہ سنت ہے. یہاں پلیٹ اتنی بھر لیتے ہیں، ذائقہ پسند نہیں آیا چھوڑ کے رکھ دیا، آگے بڑھ گئے. اور یہ اگر خرید کے کھا رہے ہو KFC میں تو پورا آخر نوال تک پہنچ کے وہ پیسوں کا ہے. شادی میں تو سمجھتے ہیں مفت کا کھانا ہے، نقصان پہنچا کے جانا ہے. ضیاء ہے. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ اللہ نے 70 قوموں کو صرف روٹی کی بے حرمتی پہ برباد کیا، تباہ کر دیا ہے. آج مسلمان معاشرہ ہے کہ تو نبی کریم کا سایہ ہے کہ امت بچی ہوئی ہے اتنے گناہوں کیونکہ آپ موجود ہیں ان میں، اس لیے عذاب نہیں آتا. جتنے صرف کھانے ضائع ہمارے یہاں ہو رہے ہیں اویس بھائی، میں سمجھتا ہوں خدا نہ کرے ہماری تباہی کے لیے وہی کافی تھے. تو ہمیں آداب میں، سیرت میں، ہر چیز میں رسول اللہ کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہمارا عمل، کردار، گفتار، رفتار سب بتائے کہ ہم محمد ہی ہیں اور نبی کے کلمہ کو. سبحان اللہ. ویسے تو آپ نے اتنی ماشاءاللہ تفسیری گفتگو کی، کوئی بھی نقطہ رہ نہیں گیا، مگر وہ کہتے ہیں سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے، یہ رضاکی نہیں ہے. تو غذا کے دوران گفتگو کرنا آداب غذا میں شامل ہے، تناول میں شامل ہے؟ نہیں، اس میں باقاعدہ منع کیا گیا، اس لیے کہ بلکہ حکم سلام کرنے والے کو بھی، بعض لوگ آتے ہیں نا ان کو سلام، ایک تو ہوتا ہے سلام کرنا، ایک ہوتا ہے سلام، مجھے معاف کریں گے لفظ مناسب نہیں ہے، سلام ٹھوکنا.
مطلب یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہے، سلام کے آداب ہیں، کرنے والے کے لیے بھی آداب ہیں. ہاں یہ کہا گیا ہے کہ سلام میں بخل نہ کرو، کسی کو دیکھ لو، اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں پہل کر لو، کوئی بات نہیں. جو کرے گا اس کے لیے ایک حصہ، جو جواب دے گا اس کے لیے 2 حصے ہیں. نماز کے دوران کہا گیا ہے کہ نہ کریں، آپ نہ کریں، اگر کر لے تو علیکم السلام کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. دوران طعام کہا گیا ہے کہ نہ کرے سلام، کیونکہ وہ کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا منع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لقمہ اٹھاتے ہیں. اور ایک روایت میں کہ اگر کھانے سے پہلے الحمد شریف کی تلاوت کر لے، تو روایت میں کہ اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اللہ اسے شفا بنا دے گا. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ پڑھ لیں ایک مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے. اور بعض روایت میں بہت کچھ ہے، اگر شروع میں یاد نہیں رہا، بیچ میں یاد آیا، بسم اللہ پڑھ لے. کھانے کے بعد آج بہت دیکھا گیا ہے، نہ ہاتھ دھو کے بیٹھتے ہیں نہ اٹھ کے دھوتے ہیں، وہیں ٹیشو سے لیا اور ہاتھ کو رگڑ لیا. ٹیشو اگر ازراہ کرم کے مطلب واش بیسن دور ہے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا فقر و فاقے کو دور کرتا ہے. ایسا ہی ہے، یہ بھی روایات آپ صحیح فرما رہے ہیں. امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو. روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں اضافہ ہو تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دو، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دو. بالکل آپ نے خوب فرمایا. میں چاہتا ہوں چونکہ اب اتنا پیارا ذکر ہو چکا ہے اور اب پروگرام کے اختتام کی طرف بھی جا رہے ہیں، سیرت نبوی کے اتنے سارے پہلو ہم نے کوشش کی کھنگالنے کی، تلاش کرنے کی، مگر ابھی بھی پیاس باقی ہے. اتنے سارے انوار ہیں، کس کس نور کو جمع کریں. انشاءاللہ یہ پروگرام تسلسل سے جاری رہے گا. میں گزارش کروں گا کہ ہمارے آج کے نعت خواں ایک خوبصورت سا کلام پیش فرمائیں جو یقینی طور سے اسی سیرت کی طرف اشارہ کرے کہ ہماری نسل میں جو لوگ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان میں رچ بس جائے کہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. ہوئی دنیا منور کون یہ ماہ تمام آیا، ہوئی دنیا منور کون یہ ماہ تمام آیا. محمد مصطفیٰ پہ عرش والوں کا سلام آیا. محمد مصطفیٰ پہ عرش والوں کا سلام آیا. نہ ہوتے گر محمد مصطفیٰ تو ہم کہاں ہوتے، نہ ہوتے گر محمد مصطفیٰ تو ہم کہاں ہوتے. ہمارے واسطے وہ شافع خیر الانام آیا، ہمارے واسطے وہ شافع خیر الانام آیا. اور فضا چٹ کی جہاں میں آج وہ ماہ تمام آیا. فضا چٹ کی جہاں میں آج وہ ماہ تمام آیا. زمانے میں ہمیشہ جو گنہگاروں کے کام آیا، زمانے میں ہمیشہ جو میں اسی لمحے گزارش کرنا چاہوں گا، چونکہ نعت کے کلام بھی پڑھے جا رہے ہیں، اشعار کا انتخاب بھی بہت ہی خوبصورت ہے، ساتھ ہی ساتھ اس سے اختتام بھی کریں گے. میں اپنے پیارے دوست اور بہت ہی پیارے عالم دین محمد حماد مدنی صاحب سے گزارش کروں گا، مفتی حماد صاحب سے، کہ ایک دعا ہمارے پروگرام سے ہو جائے ترکی کے مسلمان اور انسانوں کے لیے تمام، خاص طور سے جو زلزلہ آیا ہے اس میں پروردگار ہمیں بھی محفوظ رکھے، اور وہاں جو نقصان ہوا ہے قیمتی جانوں کا اور مال کا، سب چیزوں کا پروردگار ان پہ رحم فرمائے. خاص طور سے اس سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا. قرآن شریف کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. حضور کا وجود عذاب سے روکتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک امت استغفار کرتی رہے گی اللہ اپنے عذابات سے محفوظ فرمائیں گے. تو مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار. اے اللہ، جو یہ خاک جنہوں نے شائع کیے ہیں، امت مسلمہ کی دل آزاری کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، خدا تعالیٰ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما. اللہ مزید اس قسم کے سانحات سے امت مسلمہ کو محفوظ و ممنون فرما دیں. اللہ ترکی میں جو زلزلہ ہیں، اللہ تعالیٰ
تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرما دے۔ آمین۔ اللہ ہم تجھ سے تہ دل سے اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں۔ الہی آمین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ آمین۔ ہمارے وہ گناہ جو جان بوجھ کر یا انجانے میں عمدن نسیانن جو سرزد ہوئے، اے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ صدقے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس امت پہ رحم فرما دے، اے اللہ اس امت پہ رحم فرما دے۔ اے قرآن و سنت کے نیچے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کا مقصد معاشرے میں دین کی صحیح ترجمانی کرنا ہے، خدا تعالیٰ قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، سچ کہنے، سچ سننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا دین اسلام کا، پاکستان کا، اسلام کی نظریاتی حدود کا۔ اللہ کی امان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری امت کو بلایا جائے گا تو ان کے پاؤں اور ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی نور کی وجہ سے، یہ باعث وضو ہوگا۔ یعنی وہ چھوٹی سی حرکت جو آپ کرتے ہیں نماز کے لیے، محرکات میں سے شامل، تو اس سے بھی آپ کو کتنا اجر مل رہا ہے، آپ کی نورانی کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت بن رہی ہے۔ تو سوچیں بعد از وضو نماز، اور اس کے بعد نماز کا امپلیمنٹیشن، اور پھر عہد و پیمان، کیا کیا ہمارے لیے نورانی کیفیت بیدار کرے گا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، تو نور تو آپ کی شخصیت میں جھلکے گا۔ اگر آپ رحمت اللہ عالمین کے امتی ہیں تو آپ میں رحمت کے آثار نظر آئیں گے، لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی۔ میں حضرت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، ایک پہلو یہ بھی ہو گیا، دوسرا پہلو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین کیسے یعنی ڈرتی تھیں، یا آپس کے معاملات جو الجھنے ہیں وہ پوچھ لیا کرتی تھی مسائل اور آپ جواب دیا کرتے تھے؟ کیا عالم تھا؟ لوگ جھجک محسوس تو نہیں کرتے تھے گفتگو کرنے سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی تھیں، جیسے آپ نے پہلے سوال پوچھا کہ بچوں کے متعلق وہ کیسے تھے۔ ایک صحابی رسول تشریف لائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دونوں ہاتھ نیچے کر کے گھٹنے کے بل ایسے چل رہے ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سبحان اللہ، بچوں کے ساتھ بچے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ جیسا کوئی نبی نہیں ہے، صحیح، آپ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بچے بنے۔ میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں کبھی ان کے ساتھ ہنسا نہیں، کھیلا نہیں۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ لیس منا۔ دیکھو، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ مجھ سے شفاعت کی کوئی امید نہ رکھے قیامت کے دن۔ تو یہ بچوں کے ساتھ یہ تھا، اور خواتین کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ تھا کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر ہم زندگیاں دیکھیں، ہر بات یعنی اگر پیون تک لگانے ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پہ خود پیون لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر کے کام کر لیا کرتے ہیں۔ امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم فرمانے لگیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی شوہر اتنا سخت ہو یا اتنا نرم ہو تو ہم سب فخر محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شوہر آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ تو ایک مرتبہ سفر تھا، امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اس میں تشریف فرما تھی اونٹ پہ، تو ایک شخص جو اونٹ چلا رہا تھا وہ تیز تیز چلنے لگا۔ تو آقا مدنی نے فرمایا کہ آہستہ چلو، یہ جو خواتین ہیں اللہ نے ان کو صنف نازک بنایا، ان کا احترام کرو، یعنی سفر میں، حضر میں، کام میں، کاج میں، گھر میں، بار میں، ہر طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، یہاں تک کہ جب آقا مدنی سرور کونین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، فرمایا دیکھو نماز قائم رکھنا،
غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا اور اپنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ سبحان اللہ، یہ سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین کے ساتھ خصوصی طور سے دیکھیں، میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ جن کو ہم عام طور سے بچے اور نئی نسل رول ماڈل بناتے ہیں، وہ بظاہر کتنے اچھے ہوں کہ گھر کے معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں، کہیں ان کی اپنی پرسنل لائف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، مگر سیرت مصطفیٰ میں یہ آئینہ اور یہ پہلو اور یہ زاویہ بھی بہت ہی زیادہ انفرادیت کا حامل ہے، خوبصورت ہے، حسین ترین ہے۔ علامہ صاحب یہ بھی ذرا بیان فرمائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ سنجیدگی تو انسان کی اس کی علمی شخصیت کا تعارف کراتی ہے، مگر مزاح کے معاملے میں صحابہ کرام سے کہ اہل بیت، آپ جب گفتگو فرماتے تو سنجیدگی ہی برقرار رکھتے تھے یا کبھی کبھار دلجوئی کے لیے کوئی ایسا لطیفہ یا کوئی ایسی بات جس سے سامنے والے کی حوصلہ افزائی ہو، کیا یہ ممکن ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے ابتدا میں سارے گفتگو عرض کیا کہ آپ کی شخصیت کثیر الجہاز شخصیت ہے، اور دو لفظ عربی میں ہے، ایک مزاح بولا جاتا ہے، ایک تمسخر بولا جاتا ہے۔ مزاح جو ہے وہ ممدوح ہے، اچھا ہے، اور تمسخر جس کو قرآن میں مذمت بھی کی گئی ہے وہ منع، یعنی کسی کا جگت لگانا، کسی کا مذاق اڑانا، اس پہ ہوٹنگ کرنا، یہ شریعت میں مذموم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کرام سے، اپنے اقربا سے مزاح کا معاملہ رکھا کرتے تھے، یعنی ایک وہ والی کیفیت ہے نا کہ چہرے پہ ہر وقت 12 بجے ہونا، کوئی گفتگو کسی سے نہیں ہے، آئے ہیں تو منہ جناب ایسا بنا ہوا ہے، نہیں، یہ قطعاً مومن کی شان نہیں ہے۔ مزاح کا ماحول ہونا چاہیے، اپنی اہلیہ کے ساتھ مزاح، حدود شرعی کو پامال نہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ مزاح کا ماحول، ایک دوست کا ماحول۔ البتہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو یہی یاد کرا دے کہ میں دوست ہوں، تو وہ بچہ پتہ لگا دوست کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے، جیسے دوست کو جھاڑ دیتا ہے کبھی خدا نخواستہ باپ کو، ایک یعنی رویہ، وہ جو بڑے بوڑھے کہاوت کہا کرتے تھے کہ نوالا سونے کا اور نگاہ شیر کی، وہ والا ماحول ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مزاح بھی باقاعدہ ہے کہ آپ مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک حکایت میری نگاہ سے گزری، روایت بہرحال اپنے مقام پہ ہے کہ ایک مرتبہ کھجور، عرب کی چونکہ مرعوب غذا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور تناول فرما رہے ہیں، حضرت علی امیر المومنین بھی قریب تشریف فرمائے، تو رسول اللہ جو کھجور تناول فرما رہے تھے اس کی گٹھلیاں اٹھا کے مولا علی کے آگے رکھتے چلے جا رہے تھے۔ تو ایک صحابی تشریف فرماتے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، علی نے آپ سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں، تو اس وقت امیر المومنین مسکرا کے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھجور کی گٹھلیاں میری جانب رکھ رہے تھے۔ اس وقت پھر امیر المومنین بھی ایک مزاح کا ارشاد فرمایا، میں نے تو گٹھلیاں رکھ دیں، مگر آقا کریم نے جو کھجوریں تناول فرمائی وہ گٹھلیوں سمیت ہی آپ نے تناول فرمائی۔ ایک مزاح کا ماحول، جو ایک ادب بھی آقا و مولا کا ادب برقرار رہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امتی کا رشتہ آقا اور غلام والا ہے۔ تو یہ تمسخر، اور یہ تو بہرحال اصحاب کرام اور رسول اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، ہمارے لیے تو غلامی والا معاملہ اسی میں بڑائی ہے، جو ان کا جتنا بڑا غلام ہے وہ دنیا میں اتنا بڑا سردار ہے۔ ساری سرداریاں قربان ان اصحاب اور ان شخصیات کی قدموں پر کہ جنہوں نے اپنے کو رسول کا خادم بتایا، آج انہی کے نام زندہ ہیں۔ بڑے بڑے تاریخ میں بادشاہ گزر گئے، کسی کا نام نہیں پتہ، قبر نہیں پتہ، لیکن جنہوں نے حضور پہ زندگی نچھاور کر دی، جب جب حضور کی سیرت پڑھی جائے گی تب تب ان کا چرچا ہوگا۔ جو ان کا ہو جاتا ہے پھر زمانہ ان کا ہو جاتا ہے، ان کا ہو جاتا ہے، جو ان کا غلام ہے زمانہ ان کا غلام ہے، بس ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ ذرا بیان فرمائیے گا حضور کی شخصیت میں، کیونکہ ہم عام طور سے دیکھتے ہیں جو جتنا بڑا مصروف آدمی ہوتا ہے وہ گھر کے لیے وقت نہیں نکال پاتا، عام طور سے اپنی فیملی کو، بچوں کو نہیں ٹائم دے پاتا، یا پھر عزت و احترام نہیں کر پاتا۔ تو حضور تو سب سے زیادہ مصروف بھی ہیں، اتنا بڑا کام اللہ ان سے لے رہا ہے، تو ایسی مصروفیت کے عالم میں اپنے اقربا کے لیے کیسے وقت نکالتے تھے؟ یہ تو تاریخ میں آپ دیکھیں جا بجا اس طرح ہے۔ میں ذرا پچھلی بات سے ایک بات وہ کر دوں، جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر میں مزاح کا معاملہ تھا اور ان کے ساتھ، جیسے علامہ صاحب نے یہ بات بہت اچھی ارشاد فرمائی۔ بات یہ کہ مزاح تو سنت نبویہ سے ثابت ہے، اور دوسری بات قرآن شریف کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی، دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ مزاح میں ایسا نہ ہو کہ تم ایسی گفتگو شروع کر دو کہ تمہیں احساس نہ ہو کہ تمہارے سامنے کوئی عام شخص ہے، یعنی ہر چیز میں ادب اور قدر کا پہلو ملحوظ خاطر رکھ کر گفتگو کرنی ہے، اور یہی ہمارے معاشرے کا بھی دستور ہے۔ آپ اہلیہ سے مزاح کریں لیکن ادب اور قدر۔ آپ بچوں سے بھی، قرآن شریف میں سورہ لقمان میں پوری وہ ساری آیتیں موجود ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ۔ ایک نبی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی اولاد سے کس طرح مخاطب ہونا ہے، اپنی اولاد کو کس طرح بلانا ہے۔ یعنی عربی میں مختلف الفاظ ہیں اپنی اولاد کو بلانے کے لیے، سب سے بہترین، سب سے پیارا جو لفظ ہے وہ یا بنیہ ہے۔ یا بنیہ۔ تو بار بار حضرت لقمان بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، ہر نبی
اپنی اولاد سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر. بتا دیا انسانیت کو کہ دیکھو اولاد جو تمہارے اپنی ماتحت ہے، اللہ نے تمہارے نطفے سے اس کو بنایا ہے، لیکن اس سے بھی جب گفتگو کرو تو وہ اس لحاظ سے کرو کہ اس کی دل آزاری نہ ہو. دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ گھر میں وقت کیسے نکالتے تھے. دیکھیں عام سے ایک مصروف شخص ہوتا ہے نا، اس کے لیے گھر کو وقت دینا، مینیج کرنا تمام معاملات کو بہت مشکل ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ تھا کہ انہوں نے ایک تو ازواج مطہرات کی کثرت کہ آپ کی کئی بیویاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے مینیج کرتے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص معجزہ بھی تھا کہ صحابہ وہ سمجھتے ہمیں پورا ٹائم مل رہا ہے، اہل بیت ملتے وہ سمجھتے ہمیں سب سے زیادہ محبت پورا ٹائم مل رہا ہے، ہر زوجہ محترمہ مکرمہ ملتی وہ سمجھتی مجھے پورا ٹائم مل رہا ہے. اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، وہ تو آپ کی لاڈلی صاحبزادی، وہ جب ملتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز ان کے گھر تشریف لے آتے ہیں تو وہ فرماتی مجھے سب سے زیادہ ٹائم مل رہا ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعجاز تھا. لیکن وقت حاضر میں ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو وقت دیں اور سب سے پہلے دین کی سمجھ دیں. اور دین کی سمجھ کیا ہے؟ دو باتیں ہمارے یہاں بہت زیادہ دیکھنے کے قابل ہیں. ایک تو قرآن شریف کی آیت اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود بھی آگ سے بچو اور گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. آج مرد حضرات مسجد میں تو نماز پڑھتے ہیں، گھر میں سنتیں نہیں پڑھتے، اور شریعت کہتی ہے کہ آپ سنت و نوافل گھر میں پڑھو تاکہ آپ کا گھر رہے، قبرستان نہ بنے. تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھیں گے، آپ کی بیوی بھی آپ کو دیکھے گی. یعنی دین کا ماحول گھر میں پیدا کرو، دین کی باتیں کرو. ہر چیز کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. تو علماء اس دور میں یہ کہتے ہیں کم سے کم جو والد ہے نا، والد اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ والد کم سے کم ایک وقت کا کھانا اپنی اولاد کے ساتھ کھائے لازمی، اور اس کے بعد ایک 5 سے 10 منٹ کی درود پاک کی مجلس، کوئی تعلیم، کوئی دینی کتاب، کوئی حدیث کا ذخیرہ پڑھ لے 5 سے 10 منٹ، تاکہ باپ کا کردار بھی ہو، معلم کا کردار بھی ہو، استاذ کا کردار بھی ہو، مربی کا کردار بھی ادا ہو جائے. ایک باپ کے اوپر یہ سب ذمہ داری ہے. بہت آپ نے لاکھوں کروڑوں کی بات بتائی ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ بات دہرا کے پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ دہرائے جانے سے اس کے مقام کو، اس کی حیثیت کو بڑھاتا ہے. خواتین و حضرات، کیا ہی خوبصورت ہو کہ سیرت نبوی سے یہ پہلو ہم لے لیں، اپنے آقا سے غلاموں کی طرح یہ عطیہ ہم لے لیں. کیا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کم سے کم ایک وقت کا کھانا کھائیں تو لازمی، اور جب کھائیں تو اس میں 10 سے 15 منٹ کی محفل درود و سلام کی ہو تاکہ نئی نسل کی تربیت ہو، عشق مصطفیٰ ٹرانسفر ہو فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگس. مختصر سے وقفہ لیں، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے.